علی رسول الکریم اما بعد، گزشتہ درس میں قربانی کے عیوب کہ جانور کے اندر کون کون سے عیب ہوں تو قربانی کے قابل نہیں وہ بیان کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جانور خریدنے کے بعد اگر اس میں عیب پیدا ہو جائے تو کیا جانور کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا اسی عیب سمیت اس کو قربانی کر دیا جائے؟ خریدتے وقت یہ تو تاکید کی گئی ہے کہ اس کو اچھی طرح چیک کیا جائے، اس کی آنکھوں کو، کانوں کو، چال کو، جسم کو یہ اچھی طرح پرکھ لیا جائے۔ تو خریدنے کے بعد اگر ایسا عیب پیدا ہو جائے جو قربانی کے منافی ہے تو اس میں جمہور صحابہ کے نزدیک اس کو تبدیل کر لینا چاہیے، کیونکہ گزشتہ جو دو روایتیں بیان کی گئی تھی ان میں لفظ اللہ نضحیہ کہ ہم قربانی نہ کریں جن کے اندر فلاں فلاں عیوب پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک روایت بیان کی تھی اس کے اندر بھی یضحیٰ کا لفظ تھا کہ ذبح کے وقت، قربانی کے وقت اس کے اندر یہ عیوب نہ ہوں۔ تو یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ قربانی کرتے وقت اس کے اندر یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک فتویٰ بھی ہے جو المعجم الاوسط للطبرانی اس کی جلد 2 صفحہ 275 حدیث نمبر 1967 اور مجموع الزوائد حدیث نمبر 5964۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا پھر رجل یشتری الاضحیہ او البادنہ فیبیعھا کہ ایک آدمی قربانی کے لیے کوئی اضحیہ یا بادنہ خریدتا ہے، قربانی یا اونٹ، اضحیہ کا چھوٹے جانور پر اب استدلال کیا جائے گا، بادنہ بڑے جسم والا اونٹ اور گائے بھی اس میں آئے گی۔ تو قربانی کے لیے کوئی جانور آدمی خریدتا ہے، فیبیعھا پھر اس کو وہ بیچ دے، ویشتری اثمن منہا تو اس سے زیادہ قیمتی، زیادہ بہتر، زیادہ موٹا تازہ وہ خرید سکتا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا تو وہ فرمانے لگے فذاکر رخصتاً، تو انہوں نے اس کی رخصت کا تذکرہ کیا کہ اگر آدمی اس سے زیادہ بہتر، زیادہ افضل جانور خریدنا چاہتا ہے تو پہلے کو بیچ کر خرید سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر عیب نہیں، زیادہ بہتر جانور بدلا جا سکتا ہے تو عیب والے کو تو بالاولیٰ بدلنا چاہیے۔ اس لیے بہتر اور راجح بات یہی ہے کہ قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت وہ عیوب سے پاک ہو۔ البتہ ذبح کرتے وقت، جانور کو گراتے وقت اس کو کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، ہڈی کے اندر کوئی چوٹ آ جاتی ہے، ٹانگ لنگڑاتی ہے، کوئی عیب، بڑے جانوروں کو گرانے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو گراتے ہوئے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ تو اس میں نہیں آئے گا، البتہ اس سے پہلے وہ صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس بعض لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ جانوروں کو خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں، وہ اس کے لیے ایک روایت جو ابو سعید والی روایت مسند احمد جلد 3 صفحہ 78 پر ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے دمبا خریدا تھا تو اس کی چکی جب بھیڑیا لے گیا تو اب چکی کا پیچھے اتار کر بھیڑیے کے لے جانا بڑا ایک عیب و نقص پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کو اسی طرح ہی اس عیب کے ساتھ ہی ذبح کر دینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے۔ ایک تو اس کے اندر جابر جوفی ضعیف ہے جو مشہور و معروف ہے کذاب ہونے میں، آرا حدیثوں کو وضع کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا استاد محمد بن قرظہ وہ بھی مجہول الحال ہیں۔ اس کی سند کے اندر 2 نقص اور عیب ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ قابل قبول اور قابل حجت نہیں بن سکتا۔ تفصیل کے لیے دے سکتے ہیں تہذیب الکمال صفحہ 356۔
دوسری بات کہ حاملہ جانوروں کو خریدا تھا، اس وقت تو وہ حاملہ نہ تھا، بعد کے اندر اس کے کوئی اندر عیب پیدا ہو گیا ہے، اور عیب جب وہ حمل کی شکل کا ہے تو کیا اس کو تبدیل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ جانور کا حاملہ ہونا یہ عیوب میں سے نہیں ہے۔ قربانی کے جو منافی عیوب ہیں ان کے اندر حاملہ ہونا، بچے والا ہونا یہ عیب نہیں ہے، دودھ والا اور بچے والا یہ عیب شمار نہیں کیے گئے۔ ہاں البتہ اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو جس طرح تبدیل کیا جا سکتا جانور تو تبدیل کر لے، ورنہ یہ عیوب میں سے نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ننحر الناقۃ ونذبح البقرۃ والشاۃ، ہم اونٹ کا نحر کرتے ہیں، گائے یا بکری کو ذبح کرتے ہیں، فنجد فی بطنها الجنین، ذبح کرنے کے بعد جب اس کا پیٹ چاک کرتے تو اس میں ہمیں بچہ ملتا ہے۔ انلقی ام ناکلہ، کیا اس بچے کو ہم پھینک دیں یا اس کو کھا سکتے ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا کوئی جانور ذبح کیا وہ اس کا کوئی ہم پر گناہ کوئی وزر تو نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ تھا کہ بچہ جو پیٹ میں اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلوہ ان شئتم، اگر تمہارا دل مطمئن ہے تم چاہتے ہو تو اس کو کھا سکتے ہو۔ فإن زکاتہ زکات امہ، اس کی ماں کا ذبح کرنے سے اس کے بچے کا ذبح بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے، الگ سے اس بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اس کی ماں کو ذبح کیا تھا تو بچہ ماں کے حکم میں ہے کیونکہ پیٹ میں تھا، تو وہ بھی ساتھ ہی ذبح کے حکم میں آ چکا ہے۔ یہ آپ نے وضاحت کی ہے کہ الگ سے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بچے کو دل مانتا تو آپ کھا سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کھا سکتے۔ یقیناً یہ سوال بھی ایسے بچے کا ہوگا جو کم از کم جس کی پوری شکل و صورت بن چکی ہے، اگر بالکل لوتھڑا سا ہے تو اس کا تو سوال ہی نہیں ہے، اس کے کھانے کا سوال ہی نہیں تھا، تو جس کی پوری شکل بن چکی ہے، بال وغیرہ آ چکے ہیں، اسی کے بارے میں سوال تھا۔ تو آپ نے فرمایا دل مانے تو کھا سکتے ہو، اگر نہیں تو اس کو چھوڑ سکتے ہو۔ تو بہرحال حاملہ جانور جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو اس کا ذبح کرنا یہ عیوب میں سے نہیں۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً ذبح کرتے ہیں یا پیٹ چاک کرتے ہیں تو بچہ ملتا تو بڑے اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ اب ہماری قربانی کا کیا بنے گا۔ اگر پتہ بھی ہو بچہ ہے تو تب بھی جانور کو ذبح کر دیا جائے تو کوئی عیب میں سے نہیں ہے۔ تیسری بات کہ خصی جانور جس کو مشین لگا ہوا جانور کہتے ہیں، کیا قربانی کے اندر وہ عیب ہے یا نہیں؟ خصی جانور یہ عیوب میں سے نہیں ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ مشین لگا ہوا جانور یا خصی جانور اس کے اندر بھی مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ مثبت پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ایسا جانور کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور جانور صحت مند ہوتا ہے۔ خصی اور مشین لگا ہوا جانور گوشت بھی اس کا صاف ستھرا، اس کے اندر سمیل نہیں ہوتی اور جانور بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اور منفی پہلو یہ ہے کہ جانور کو خصی کر دینے سے اس کی افزائش نسل رک جاتی ہے اور دوسرا جانور کو وقتی طور پر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ قربانی کے اندر ایسے مثبت پہلو جو وہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جانور صحت مند ہو اور گوشت اس کا صاف ستھرا ہو، اور منفی پہلو قربانی کے اندر مد نظر نہیں کہ افزائش نسل اس کی ختم ہو جائے گی۔ افزائش نسل تو ذبح کرنے سے بھی ختم ہو جائے گی، باقی رہا اس کو تکلیف، تو تکلیف جب کسی ضرورت کے تحت جانور کو آ بھی جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ذبح کرتے وقت بھی تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو رسی سے باندھتے ہیں تو تب بھی تکلیف ہوتی ہے، ناتھ وغیرہ لگاتے ہیں کوئی اور اس کو کوئی قابو کرنے کے لیے جکڑ بند ڈالتے ہیں تو بھی جانور کو تکلیف ہے ہی، تو ایسی تکلیف جو وہ قابل برداشت ہے۔ تو بہرحال خصی جانور کا منفی پہلو مد نظر نہیں، اس کے اندر مثبت پہلو مد نظر ہے، اس لیے یہ قربانی میں لگانا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو جانور کیا ہے وہ بھی خصی جانور تھے،
جیسے کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2795، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، قربانی والے دن آپ نے ذبح کیا کابشین اقرنین املحین، 2 مینڈے جو سینگوں والے تھے اور چتکبرے تھے، موجوعین اور جو کہ خصی تھے۔ آپ نے 2 مینڈے کیے سینگوں والے، چتکبرے یعنی سفید اور سیاہ رنگ جو خوبصورت ملا جلا، اور موجوعین اور خصی کیے ہوئے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے جانور ذبح کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد 7 صفحہ 10 پر فرماتے ہیں کہ خصی ہونا یہ عیب نہیں بلکہ یہ خوبی ہے۔ جانور کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے بلکہ اس کے عمدہ گوشت ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو بہرحال ایسے جانور کو قربانی میں لگانا یہ بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے جانور جو ہیں وہ ٹھیک طریقے کے جن کے اندر شریعت نے بتلایا ہے ان عیوب سے بچیں، اپنی طرف سے افراط و تفریط کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات، نتھ لگا ہوا جانور چونکہ کان کے اندر سوراخ ہو، چیرا ہوا ہو، وہ تو عیب ہے۔ تو جس کے ناک میں سوراخ کر کے نکیل ڈالی ہو تو یہ عیب نہیں ہے۔ یہ ذمہ دار لوگ جانوروں کو پالنے والے جانتے ہیں کہ نتھ وغیرہ لگا ہوا جانور یہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ وہ مالک کے قابو میں گرفت میں ہوتا ہے، بغاوت اور سرکشی نہیں کرتا، تو یہ عیوب میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے نتھ لگا ہوا جانور قربانی کرنا یہ بھی درست ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔